حضرت بلال نے کعبے سے جب صدا حیا علی الصلاۃ حیا علی الصلاۃ واہ 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 صاحب بابا واہ 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 صاحب بابا کوئی بنگی کیا جانے میجار صحابہ کا قرآن سے ثابت ہے کردار صحابہ کا تمہارا یہ لگا صحابہ تمہارا یہ لگا رحماء بینہم تھے تھا کتنا ان میں پیارے دشمن کے لیے تھے وہ اشداء علی الکفار تراہم رکعا سجدا اذکار صحابہ کا قرآن سے ثابت ہے کردار صحابہ کا تمہارا یہ لگا تمہارا یہ اصحاب کے دوڑتے گھوڑے پل آدی آتی غبہا بھائی رب نے ہے خود قسمیں والموری یادی قدحا اگر مومن ہے تو کر پرچار صحابہ کا قرآن سے ثابت ہے کردار صحابہ کا تمہارا یہ لگا تمہارا یہ گھر گھر ہے دی پہنچایا دے کر کے جان کی بازی ملا رضی اللہ تمغا رب ان سے وہ رب سے راضی الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم امرا من عندنا انا کنا مرسلین رحمة من ربك إنه هو السميع العليم رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين لا إله إلا هو يحيي ويميت ربكم ورب آبائكم الأولين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم شعبان شهري ورمضان شهر الله صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ میرے محترم بزرگ و دوستو، اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہوا کہ اس نے ہمیں اور آپ کو عشاء کی نماز پڑھنے دیا۔ یہ جو رات ہے شب برات کی رات ہے۔ شب برات آدھا فارسی ہے آدھا عربی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین لایا ہے وہ عربی ہے، خالص پیور اوریجنل۔ یہ فارسی کہاں سے آ گیا؟ یہ فارسی گھسا کہاں سے؟ اسی نے گھسایا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شب برات نہیں لائے ہیں، تو شب برات کسی نے گھسایا ہے۔ شب کے معنی ہوتا ہے رات، اور برات کا معنی ہے چھٹکارا پانا۔ شب فارسی کا لفظ ہے اور برات عربی کا ہے۔ تو یہ
کسی نے کچھ نہ کچھ گڑبڑ کیا ہے، کہیں نہ کہیں گڑبڑ ہوا ہے۔ اس کا نام ہے نصف شعبان، عربی میں شعبان کا آدھا، شعبان کی 15ویں رات، لیلۃ نصف شعبان، شعبان کی 15ویں رات، یہ عربی کا لفظ ہے۔ یہ شب برات کسی نے گڑبڑ کیا ہے۔ چلو اس میں تو کم سے کم 10 حدیثیں ایسی ہیں جس میں اس رات کا تذکرہ ملتا ہے، تو 10 حدیثیں ضعیف ہیں، تو ضعیف ہے تو کیا ہوا، اس کے خلاف تو کوئی حدیث نہیں ہے، اس لیے ضعیف حدیث سے نوافل ثابت ہو جائیں گے، فرض واجب سنت مستحب نہیں، نوافل۔ تو اس رات میں عبادت کرنا، دعا کرنا، ذکر کرنا، نماز پڑھنا، یہ سب نفل کے اعتبار سے ثابت ہو جائیں گے۔ تو کوئی کچھ گڑبڑ بھی کرے تو کم سے کم ثبوت تو ہے۔ ہم لوگ تو کچھ نہیں کرتے ہیں، آج کی رات آپ یو پی میں جائیں، بنگال میں جائیں، 10-10 ہزار کے پٹاخے چھوڑتے ہیں، مسلمان کی اولاد ہے، حلوہ بناتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، ڈانس کرتے ہیں، نیا نیا کپڑا پہنتے ہیں، یہ سب شب برات میں لگایا ہے، اسی لیے آیا شب برات کہ پٹاخے چھوڑتے رہو، بمہ چھوڑتے رہو۔ آج کی رات اللہ تعالیٰ کی رحمت دنیا والوں کی طرف متوجہ ہوتی ہے اور کہتی ہے حل من مستغفر اغفر لہ، ہے کوئی جو مجھ سے مغفرت طلب کرے اور میں اس کو معاف کر دوں؟ تو مغفرت طلب کرنا چاہیے یا پٹاخے چھوڑنا چاہیے؟ اللہ کہتا ہے حل من مسترزق ارزق لہ، کوئی ہے ہم سے روزی مانگنے والا، میں اس کو روزی عطا کر دوں؟ یہ تو کرتے نہیں ہم لوگ۔ جو اللہ کہہ رہا ہے وہ کام نہیں کرتے، دوسرا بہت زبردست کرتے ہیں، اخلاص کے ساتھ کر دیتے ہیں، غلط کام کو ایک دم شوق سے، ذوق سے، لگن سے، محبت سے، عقیدت سے کرتے ہیں۔ اب جس کو کرنا فرض ہے، ہمارے ذمہ قرض ہے، اس کو کرتے ہی نہیں۔ تو آج کی رات جو آدمی عشاء کی نماز جماعت سے پڑھے، فجر کی نماز بھی جماعت سے پڑھ لے تکبیر اولیٰ کے ساتھ، تو وہ کچھ عبادت کرنے والوں میں اس کا نام آ جائے گا۔ ابھی اتنا آدمی بیٹھے ہیں، فجر میں نہیں رہیں گے، فجر میں نہیں رہیں گے، ہم کو پتہ ہے، 100% پتہ ہے۔ تو یہ ڈرامے بازی اللہ کے پاس نہیں چلتا۔ ایسے مزاج، اپنا ذہن، اپنا خیال شریعت کے مطابق ڈھالنا ہے۔ ہم لوگ ایک رواج بنائے ہیں، اس رواج کے مطابق عمل کرتے ہیں، تو رواج اللہ کو مطلوب نہیں ہے، شریعت مطلوب ہے۔ تو اپنے آپ کو شریعت کے مطابق ڈھالنا ہے۔ لوگ حق بات بھی اسی کو قبول کرتے ہیں جو ان کے حق میں ہو، حق بات کو وہی والا حق بات قبول کرتے ہیں جو ان کے حق میں ہو، بس باقی کو دین سمجھتے ہی نہیں۔ یہ مزاج ہم لوگوں نے گڑبڑا دیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مسلمان نہیں ہوگا جب تک کہ اس کا خیال، اس کا سوچ، اس کا فکر میری لائی ہوئی شریعت کے مطابق نہ ہو جائے۔ اپنا ذہن جو ہے نہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لائی ہوئی شریعت کے مطابق بنانا ہے۔
یہ نہیں کہ جو ہم کو پسند آیا وہ دین ہے، اب جو پسند نہیں آیا دین نہیں سمجھتے، گڑبڑ ہو جاتا ہے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین لا کے دیا ہے اس ساروں کو ماننا ہے۔ یہ ہم کو پسند نہیں آ رہا ہے، سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، ایسے بول کے ریجیکٹ نہیں کرنا ہے۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ ہم لوگ عمل نہیں کرتے، باتیں بہت کرتے ہیں، اور ان چیزوں کے بارے میں بھی کر دیتے ہیں جو ہماری ذمہ داری نہیں ہے، اس کے بارے میں بھی کر دیتے ہیں۔ باتیں کرنے سے، زیادہ بکواس کرنے سے عمل کا جو ذرہ ہوتا ہے نا رتی برابر دل میں جذبہ، وہ ختم ہو جاتا ہے۔ جتنا زیادہ بکواس کرے گا اتنا ہی عمل کا جذبہ ختم ہوتا جائے گا۔ اس لیے باتیں کم کیا کریں، عمل زیادہ کیا کریں۔ پہلے کے محدثین کا، مجتہدین کا ایسا عمل تھا کہ اگر دن ساری حدیث پڑھائے ہیں تو حدیث میں تو بھائی بولنا ہی پڑتا ہے، بغیر بولے پڑھائے گا کیسے؟ حالانکہ نیک کام ہے، ثواب کا کام ہے۔ اگر دن ساری حدیث پڑھایا ہے تو رات میں 400-600 رکعت نماز پڑھتے تھے، نفل نماز، کہ ہم نے باتیں زیادہ کی ہیں، عمل زیادہ ہونا چاہیے۔ اور ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ عمل کچھ بھی نہیں ہے، باتیں بہت کرتے ہیں، بہت کرتے ہیں۔ وہ اسی بکواس کا نتیجہ ہے کہ عمل کو لیے دل نہیں لگتا ہے۔ اس لیے باتیں کم کیا کریں، عمل زیادہ کیا کریں۔ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری۔ علامہ اقبال کا شاعر ہے۔ علامہ اقبال اتنے زبردست شاعر ہیں، انہوں نے انقلاب برپا کر دیا تھا، انقلاب برپا کر دیا تھا انہوں نے۔ شعر پڑھتے تھے، ایسا شعر کہہ دیتے تھے کہ انگریزوں کے پسینے چھوٹ جاتے تھے۔ قرآن کی کسی آیت کا ترجمہ رہتا تھا، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی فرمان کا ترجمہ بنتا تھا۔ تو علامہ اقبال ایسے شاعر ہیں۔ تو انہوں نے کہا ہے کہ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری۔ اللہ نے پیدا جب کیا ہے تو بالکل صاف شفاف پیدا کیا ہے، کوئی گناہ لے کے نہیں آیا ہے، چاہے کہیں بھی پیدا ہوا ہو، مسلمان کے گھر میں پیدا ہو تب بھی، کافر کے گھر میں پیدا ہو تب بھی۔ پھر چانس دیا ہے، 15 سال سے پہلے مر جائے تو جنت میں جائے گا، چاہے کافر کے گھر میں پیدا ہوا ہو چاہے مسلمان کے گھر میں۔ اب 15 سال کے بعد نو چانس، اب پکڑ ہے، چیکن ہے، جانچ ہے، پڑتال ہے، ہڑتال ہے، چاہے مسلمان کی اولاد ہو چاہے کافر کی اولاد ہو، اب اس کا نام اعمال لکھا جائے گا۔ مسلمان کی اولاد ہے، نیک عمل کرتا ہے تو سیدھے طرف جو فرشتہ ہے نہیں وہ لکھتا ہے کہ اس نے یہ نیک عمل کیا ہے، فوراً لکھ دیتا ہے، اس کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ کوئی گناہ کا کام کر دیا تو یہ بائیں طرف کا جو فرشتہ ہے وہ لکھنے کے لیے رجسٹر اٹھا لیتا ہے، سیدھے ہاتھ کی طرف جو فرشتہ ہے پکڑ لیتا ہے، ابھی رک جا، ابھی رک جا، شاید یہ توبہ کر لے، اس کو انتظار میں رکھتا ہے، ویٹنگ لسٹ میں ہے۔ جب یہ توبہ نہیں کرتا تو آخر میں لکھ دیتا ہے۔ اب مرنے کے بعد میدان حشر میں نامہ اعمال اس کو دیا جائے گا، ساری زندگی کا ریکارڈ، ویڈیو، ساری زندگی کا، اس کو اللہ نے قرآن میں بیان کیا ہے۔ وَعُرِضُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا، اور یہ سب کے سب اپنے رب کے سامنے صف میں کھڑے ہوں گے۔ لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، اللہ کہے گا کہ تم ہمارے پاس آ گئے
آگے نہیں ہمارے پاس، جیسے ہم نے تم کو پہلی بار پیدا کیا تھا ویسے ہی آئے ہو۔ کیا مطلب اس کا؟ بغیر کپڑے کے بھیجا تھا، بغیر کپڑے کے آئے ہو۔ تم اللہ کے پاس جائیں گے نہیں میدان حشر میں قیامت کے دن، کپڑا نہیں ہوگا کسی کے پاس، اور بغیر سلطہ کٹ کیے ہوئے میں نے پیدا کیا تھا ویسے ہی آئے ہو۔ تو پہلی مرتبہ جیسے ہی پیدا کیا تھا ویسے ہی آئے ہو ہمارے پاس۔ بل زعمتم ان لن نجعل لكم موعدا، تمہارا خیال کچھ اور تھا، تمہارا خیال کچھ اور تھا کہ ہم یہاں آنے کے لیے کوئی وقت نہیں بنائیں گے۔ تمہارا خیال یہ تھا کہ ہم نہیں مریں گے۔ ماں کو دفن کر رہا ہے قبر میں اور اپنے بارے میں سوچ ہے کہ ہم نہیں مریں گے، مزاج ایسا بنا دیا ہم نے۔ وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ، نام اعمال بانٹا جائے گا، نام اعمال بانٹا جائے گا، تقسیم کیا جائے گا کہ اپنا اپنا نام اعمال پکڑو، سرٹیفکیٹ پکڑو۔ امتحان کی جگہ میں بھیجا تھا، یہ دنیا دارالامتحان ہے، تو امتحان کی جگہ میں بھیجا تھا، رزلٹ کیسا ہے خود دیکھو۔ دوسری جگہ قرآن شریف میں اللہ نے کہا ہے اس کے بارے میں، اقرأ کتابک کفی بنفسک اليوم علیک حسیبا، اپنا نام اعمال خود پڑھ، اپنا نام اعمال تو خود سے پڑھ، اور پھر پڑھ کے بتا کہ کہاں کے لائق بنا ہے۔ تو خود سے پڑھ کے مجھے بتا کہاں ڈالوں، جنت میں ڈال دوں کہ جہنم میں ڈال دوں، تو خود پڑھ کے بتا۔ کفی بنفسک اليوم علیک حسیبا، آج تیرا ہی فیصلہ مانیں گے۔ یہ اپنا رزلٹ سرٹیفکیٹ پڑھ ساری زندگی والا، اور بتا کہ فیل ہوا ہے کہ پاس ہوا ہے۔ تو آدمی بدماشی کتنا کرے گا؟ تو اس کو بیان کیا قرآن میں، وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ، کہ جب نامہ اعمال اڑایا جائے گا، لوگوں کو تقسیم کیا جائے گا ان کا سرٹیفکیٹ رزلٹ، تو اللہ فرما رہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ اس وقت دیکھیں گے مجرمین کو، نافرمان کو، کافروں کو آپ دیکھیں گے، مشفقین مما کسبوا فیہ، وہ نامہ عمل جب پڑھیں گے نا مجرمین، اس کو دیکھ کے پریشان رہیں گے، ڈر رہے ہوں گے۔ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ، اور مجرمین، نافرمان، غدار لوگ، بدماش لوگ، بے ایمان لوگ، بے عمل، وہ کہیں گے، افسوس کریں گے، ہائے ہماری بربادی، یہ ہم نے کیا کر دیا۔ ما لِهَذَا الْكِتَابِ، اس نام اعمال کو کیا ہو گیا ہے؟ یہ جو ہمارا رزلٹ نکلا ہے اسے کیا ہو گیا؟ لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، ایک بھی چھوڑا نہیں، چھوٹا گناہ کیا تھا کہ بڑا کیا تھا، سب کے سب اس میں لکھا ہوا ہے، کون سا بھی گناہ نہیں چھوڑا ہے، سب کے سب اس میں موجود ہے۔ وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، اور جو کچھ بھی یہاں کیا ہے وہ سب اپنے آنکھوں سے دیکھے گا، نام اعمال میں پورا کا پورا لکھا ہوا ہوگا۔ وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، اور تیرا رب کسی پر ظلم نہیں کرے گا۔ ایسا نہیں ہوگا کہ کسی کی نیکیاں 1 کلو تھا تو وہاں آدھا کلو دکھایا جائے گا کہ تمہارا آدھا ہی کلو ہوا ہے، ایسا بےمانی غداری نہیں کیا جائے گا، جتنا ہے اتنا ہی دکھایا جائے گا۔ وہی کہہ رہا ہے کہ تیرا رب کسی پر ظلم نہیں کرے گا۔ ایسا بھی نہیں ہوگا کہ کسی نے گناہ 1 کلو کیا تھا اور وہاں 2 کلو دکھا دیا جائے، ایسا نہیں ہوگا۔ وہی اس کو بتا رہا ہے، وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، اور تیرا رب کسی پر ظلم نہیں کرے گا، ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرے گا۔ اس کو کیا فائدہ ہے؟
کیا بنا لے گا؟ وہ کون سی اس کی حکومت بڑھ رہی ہے؟ تو اس لیے بتا دیا اس میں. تو ہمارے نام اعمال کیسا ہے ابھی دے دیا جائے، اگر بالفرض والمحال مان لیجئے کہ ابھی یہیں پہ دے دیا جائے کہ تو اپنا نام اعمال خود سے دے، تو ہم لوگ کیا کہیں گے؟ یہ میرا نہیں ہے. دوسرے کا کسی کی لا کے دے ڈالی، مجھے میرا نہیں ہے. اتنا خراب ہم نے اپنا نام اعمال کر دیا ہے. تو اپنا نام اعمال ہم خود خراب کر رہے ہیں، گڑبڑ سڑبڑ کر رہے ہیں اور خدا پسند بھی کرتے ہیں. تو اپنے نام اعمال میں نیکیاں رکھوائیے اور نیکیاں زیادہ کیجیے، گناہوں سے بچیے. اس کا سزا خود بھوگنا ہے، کوئی دوسرا نہیں. ہمارے جگہ میں دوسرا کوئی آدمی جہنم میں نہیں جائے گا. ہم نے کیا ہے تو ہم ہی کو جانا پڑے گا. اس لیے خیال رکھا کریں، اپنے آپ پر رحم کرو، اپنے جسموں پر، اپنی جانوں پر رحم کرو. یہ جسم کیسے جہنم کی آگ برداشت کرے گی؟ تو آج شب برات کی رات ہے. توبہ استغفار کر کے معافی مانگ کے اللہ سے اپنے گناہوں کو ختم کروائیں. وہ بہت بخشنے والا ہے، بہت مہربان ہے. اس کے لیے ہے جو مغفرت مانگتا ہو، جو اس سے معافی مانگتا ہو، اس کے لیے ہے. ہم اس کے سامنے ہاتھ نہ اٹھائیں، اس سے دعائیں نہ مانگیں اور پھر کہیں کہ وہ معاف کر دے گا، تو اتنا آسان نہیں ہے. اس لیے خیال رکھیں، اپنا نام اعمال صحیح رکھیں. تو شب برات میں کرنے کے جو کام ہیں وہ کیجیے. عبادت کیجیے، 2 رکعت نفل نماز کی نیت سے 2 رکعت پڑھتے رہے جب تک آپ کو شوق اور ذوق ہے، اس وقت تک پڑھیے. اب نہیں اچھا لگ رہا ہے دینداری جا کے سو جائیے آرام سے. یہ جو کام کرتے ہیں نا، گم بیٹھ کے بات کرتے ہیں، اس میں بہت زیادہ نقصان ہے. نام اعمال میں تو آئے گا ہی. اس کا نقصان ایک بڑا یہ ہے کہ پہلے جو نیکیاں کر دی ہیں نہیں، پہلے جو نیک عمل کیے، صدقہ خیرات نماز روزہ، ان نیکیوں کو بھی ہٹایا جائے گا. مسجد میں بیٹھ کے کاڑی چاڑی کرنے سے پہلے والا جو نیکیاں ہیں نہیں، اس کو بھی ڈیلیٹ کیا جاتا ہے، معلوم ہے. ایک تو ہم لوگوں سے نیکی ہوتا نہیں ہے، کوئی پرپار سے کر دیا تو اس کو بیٹھ کے مسجد میں بیکار باتیں کر کے اس کو بھی ریجیکٹ کروا دیتے ہیں. تو خیال رکھیں، جب تک شوق و ذوق ہے، دماغ ساتھ دے رہا ہے، آنکھیں ساتھ دے رہی ہے، اس وقت تک ذکر کریں، قرآن پڑھیں، نماز پڑھیں. اب نہیں جسم ساتھ دے رہا ہے، آرام سے جا کے گھر میں سو جائے. یہاں بیٹھ کے بات کرنا نیکیوں کو برباد کرنا ہے. کیوں برباد کریں گے بھائی؟ ایک بات آپ کو اور بتانی ہے. ہماری اور آپ کی موت کیسی آئے گی اچھی طرح سمجھ لو. میں بتا دے رہا ہوں، فیصلہ آپ کو خود کرنا ہے. ہم مریں گے تو کیسے مریں گے؟ مطلب مرتے وقت پریشان ہو کے مریں گے، خوشی سے مریں گے، اچھا رہیں گے، نو ٹینشن رہیں گے، کیسا رہیں گے؟ یہ بتا رہا ہوں. آپ کو نماز پڑھنے میں کیسا لگتا ہے؟ مزہ آتا ہے؟ پریشانی ہوتی ہے؟ غصہ آتا ہے؟ موڈ خراب ہوتا ہے؟ کیا ہوتا ہے؟ نماز پڑھنے میں جو ہوتا ہے مرنے میں وہی ہوگا. اب اپنا اپنا سب سوچو کہ ہم کو نماز پڑھنے میں کیسا لگتا ہے. نماز پڑھنے میں اللہ سے ملاقات کرتا ہے، اللہ سے باتیں کرتا ہے. مرے گا تو اللہ سے ملاقات ہے. تو اگر نماز پڑھنے میں آپ کو اچھا لگتا ہے، شوق سے آتے ہیں، سب کام دھندوں کو چھوڑ کے لات مار کے آ جاتے ہیں، جان دے پہلے مجھے مسجد میں جانا ہے، تو مرتے وقت ویسے ہی کہیں گے جانے دے مجھے رب کے پاس جانا ہے. اگر نماز پڑھنے میں یہاں نانی مرتی ہے، ہارٹ اٹیک آتا ہے، نقصان دکھتا ہے، پریشانی ہوتی ہے، تو مرتے وقت ویسے ہی ہوگا. آپ اپنا خود سوچیں، آپ کو لگتا کیسا ہے نماز پڑھنے میں؟ آپ کو لگتا کیسا ہے؟ شوق سے آتے ہیں، ایک زبردستی کوئی گھسیٹ کے لا رہا ہے، کیسا مزاج ہے؟ مرتے وقت بھی ویسا ہی ہوگا. ایسے ایسے اللہ والے گزرے دنیا میں. ایک آدمی تھا، لڑکا 18 سال کا، اس کا ہاتھ نہیں تھا، ایک ہاتھ کٹا ہوا تھا، اور پیدل حج کرنے جا رہا ہے.
اور کچھ لوگ مسافر لوگ اونٹ میں گھوڑا میں جاتے تھے، تو وہ لوگ جماعت کے ساتھ تھے، مطلب وہ لڑکا اکیلے تھا اور جو دوسرے لوگ جا رہے نہیں، وہ لوگ 20-25 آدمی ہیں، ایک ایک گھوڑے میں اونٹ میں سوار ہے، ایسے ہی پھٹا ہوا کپڑا پہنا ہے، حیث نہیں ہے اس کے پاس، تو اچھا پہنے گا کہاں سے؟ اور عربی میں شعر پڑھ رہا ہے اللہ کی محبت میں، پڑھتے ہوئے دیوانہ کے نہ جا رہا ہے، تو وہ جو حاجیوں کی جماعتیں نہیں حج کرنے جو جا رہے تھے، ان لوگوں نے اس کو آواز دیا، کہ کہاں جا رہا بھائی؟ تو کہہ رہا حج کرنے جا رہا ہوں، تو حج کر لے، پیدل جا رہا ہے، تو ہاں پیدل ہی جا رہا ہے، کب پہنچے گا؟ کب پہنچ جاتی کہ کیا ہوتا کہ میں نکلا ہوں، بس میری چاہت، میری ارادے، میری تمنا یہی ہے کہ اس کے در میں جا کے جان دے دوں۔ 18 سال کا نوجوان ہے، آج دیکھو 18 سال کے نوجوان کیا کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں آج کے 18 سال کے نوجوان، آپ اس کو دیکھیے اور اس کا بھی دیکھیے، وہ بھی جوان ہے، وہ بھی نوجوان آدمی ہے۔ تو ان لوگوں نے کہا کہ بھائی میرے ساتھ اونٹ میں بیٹھ جا، خالی جگہ ہے، کہا میں اس رب کے دربار میں گھوڑا میں اونٹ میں سوار ہو کے نہیں جاؤں گا، مجھے شرم آتی ہے کہ اس کے دربار میں جانا ہے اور سوار ہو کے جاؤں، میں پیدل ہی جاؤں گا۔ کہا کب پہنچے گا بھائی؟ کہا جب نہ پہنچا دے۔ ان لوگوں نے بہت منت سماجت کیا کہ بھائی بیٹھ جا، لیکن نہیں بیٹھا۔ یہ لوگ چلے گئے حج کرنے، پہنچ گئے، سواری میں تھے۔ میدان عرفات میں جب یہ حاجی لوگ پہنچے ہیں تو وہ لڑکا وہاں پہنچا ہے، وہاں پہ قربانی دیتے ہیں جانوروں کی، تو وہ لوگ مالدار آدمی تھے، بکرا خرید کے وہاں قربانی دی، اس کے واسطے سواری کے واسطے جانور نہیں تھا تو ذبح کرنے کہاں سے آئے گا، پہننے کو صحیح سے کپڑا نہیں تھا، تو وہ میدان عرفات میں جا کے وہاں کہہ رہا یا اللہ میرے پاس تو کچھ ہے نہیں، تو جانتا ہے، بس یہی میں ایک ہوا، یہی میرا گردن ہے، اسی کو ذبح کر دیتا ہوں، چلا جاؤں گا۔ اب زور زور سے بول رہا تھا، اور یوں ہاتھ ایسے کیا، ایک ہی ہاتھ تھا اس کے پاس، یوں ہاتھ ایسے کیا، مر گیا۔ تو یہ حاجی لوگ جو گئے دیکھے تھے اس کو، بھیڑ بھڑکا میں جا کے دیکھے تو وہی لڑکا ہے، مر بھی گیا، جان بھی دے دیا۔ تو اللہ کی محبت میں دیوانہ ہو گیا تھا، اس کو نہیں سمجھ میں آ رہا تھا کہ ہم کیا کر رہے ہیں، کیا ہو رہا ہے، تو اتنا شوق سے مر رہا ہے۔ اللہ سے تعلق ہمارا بنا نہیں ہے، اللہ کو ہم نے پہچانا نہیں ہے، اس لیے نماز پڑھنے میں آنکھ وزن ہو جاتا ہے، کیسے چکا دینا کی، کدھر بھاگ جانا کی، کیسے کر دینا کی، یہی سب دماغ میں سوچتے رہتے ہیں۔ اگر اللہ کو پہچان لیتے تو آپ کو پھانسی بھی دی جائے نہیں تو پہلے کہتے بھائی مجھے 2 رکعت نماز پڑھنے دے، لیکن ہم نے اللہ کو پہچانا نہیں ہے، علم حاصل نہیں کیا، معرفت خداوندی والا علم ہم نے سنا ہی نہیں کبھی، تو اللہ کی محبت آئے گی کیسے؟ اسی کو شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے فارسی میں کہا ہے، بہت بڑے فارسی میں شعر و شاعری کرنے والے عالم ہیں، بہت زبردست، اتنے زبردست عالم ہیں، 40 سال کی عمر میں پڑھنے نکلے ہیں۔ یہ 40 سال میں شرم آتی ہے، چلو وہ تو بہت زمانے کی بات ہے، 800 سال پہلے کی بات ہے، میں آپ کو آج کی بات بتا رہا ہوں، ابھی اس 2022 کی بات بتا رہا ہوں۔ ایک آدمی کی عمر 60 سال ہے اور حافظ بننے مدرسہ میں گیا ہے، 3 سال میں حافظ بن گیا، دستار بندی ہوئی، یہ پھیٹا باندھتے ہیں، کتابیں دیتے ہیں، رزلٹ دیتے ہیں، سرٹیفکیٹ دیتے ہیں، ابھی یہ 4-5 دن کے بعد۔ تو آپ کے اندر شوق اور ذوق اور لگن ہو تو 50 سال نہیں، 60 سال نہیں، کچھ کام نہیں آتا ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ 40 سال کی عمر میں پڑھنے نکلے ہیں۔ ہوا یہ تھا کہ وہ چھوٹے سے تھے نا، بچہ 6-7 سال کے تھے، ایسے گھوم رہے تھے، ایک آدمی اٹھایا، پکڑ کے لے کے بھاگ گیا، دوسرے ملک میں لے گیا اور لے جا کے وہاں بھیج دیا، 2000 میں بھیج دیا تو آدمی جو خریدا ہے وہ خرید کے 2000 میں اپنے پاس رکھ لیا، رکھنے کے بعد پرورش کیا، جب بڑا ہوا تو اپنی بیٹی سے شادی کر دیا۔
گھر جمائی بولتے نہیں اسے، گھر جمائی، اپنی بیٹی سے شادی کر دیا، گھر میں رکھ لیا، تو کچھ گڑبڑ شڑبڑ ہوتا ہے تو بیوی کہتی کہ ہمارا باپ تم کو خرید لیا ہے، بکواس کیوں کرتا ہے ہمارے پاس، ہم جو بولیں گے وہ سننا پڑے گا، تو یہ لڑنے لگتے ہیں کہ میں مرد مانا ہے تو تمہاری بات کہیں کو سننا ہے۔ دال گھوٹنی ہوتا ہے نہیں، دال گھوٹنی، دال گھوٹنی سے بیوی نے مار دیا، وہیں سے ان کو تکلیف پہنچ گیا دل میں، اور کہا کہ میں یہی رہ گیا، زندگی گزار دیا، اب رہتا نہیں۔ وہاں سے بھاگے ہیں پڑھنے مدرسہ میں 40 سال ہونے کے بعد، اور 40 سال جا کے پڑھا ہے، کتنا ہو گیا 80 سال، اتنا زبردست عالم بنے، اتنا بڑے بزرگ بنے۔ اب پلٹ کے اپنی بستی میں آئے، ان کی عمر 150 سال ہے، کتاب لکھا انہوں نے معرفت خداوندی، اللہ کو پہچاننے کے بارے میں، علم کے بارے میں، وہ کتاب ہے، اس میں لکھا ہے انہوں نے پے علم جوشم باید گداخ کہ بے علم ناتوا خدا را شناخ، کہ علم حاصل کرنے کے لیے موم بتی کی طرف پگھل جانا چاہیے، اس لیے کہ بغیر علم کو ہم اللہ کو نہیں پہچان سکتے کہ اللہ کیا ہے۔ انہوں نے لکھا ہے یہ اللہ کے ساتھ تعلق، اللہ کے ساتھ محبت اتنا زیادہ ہونا چاہیے کہ جب اس کی یاد میں ہم آ جائیں تو پھر دنیا کی خبر نہ ہو۔ تو یہ آئے گا کیسے؟ ہم تو کچھ کیے نہیں ہیں، اسی لیے نماز پڑھنے میں نانی مرتی ہے، پھانسی لگتی ہے ہم کو۔ اگر اللہ کی محبت دلوں میں ہوتا تو پھر اذان ہوتے ہی ہم دوڑ کے مسجد میں آ جاتے ہیں، لیکن اللہ کی محبت ہے نہیں تو آنکھ وزن ہو جاتا ہے، بہانے ڈھونڈنے لگتے ہیں۔ اس لیے اللہ کی محبت اپنے دلوں میں ڈالو، اللہ کی محبت ہونی چاہیے۔ اور دل، اللہ نے ہاتھ پاؤں، دل، دماغ، آنکھ، کان، ناک جتنا بھی دیا نے کہا تو استعمال کر لے، لیکن دل میں میرے لیے جگہ رہنا چاہیے۔ وہاں پہ کوئی دوسرا آ جائے گا پھر میں نہیں آنے کا۔ اسی لیے کہتے ہیں دل اللہ کا گھر ہے۔ بچپن میں چھوٹے چھوٹے بچے لڑتے تھے تو بولتے تھے لڑائی معاف کرو، اللہ کے گھر صاف کرو، یہ دل مراد ہے۔ ارے بھائی لڑتے ہیں تو نفرت ہوتا ہے نا دل میں، کینہ کپٹ بغض عداوت سے بھر جاتا ہے۔ تو بچے بولتے تھے، بچے، بڑے بڑے لوگوں کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، لڑائی جھڑائی معاف کرو، اللہ کا گھر صاف کرو، یہ دل مراد ہے۔ یہ چھوٹے چھوٹے بچے اسے اتنے بڑی بڑی بات بولتے تھے، آج کل کے بڑے بڑے لوگوں کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، لڑ کے مر جاتے ہیں، خود بھائی لڑ رہا ہے۔ تو دل میں اللہ کے لیے جگہ رہنی چاہیے۔ یہ اللہ والے یہی سکھاتے ہیں، بتاتے ہیں کہ دل میں اللہ کی محبت، جب اللہ کی محبت رہے گی تو جان دینا بھی آسان ہو جائے گا، اور اگر اللہ کی محبت نہیں ہے تو کچھ بھی کام نہیں آئے گی۔ اس لیے اللہ سے محبت رکھیں، دلوں کو صاف پاک رکھیں۔ اس رات میں اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے۔ مکہ میں، مدینہ میں ایک قبیلہ تھا، قبیلہ بنو کلب، بڑا خاندان، ان کا مشغلہ تھا بکریوں کو پالنا، ہزاروں لاکھوں لاکھ۔ ابھی بھی آپ جائیے تو بکریاں، بھیڑ، دمبا انہی کے نسل میں ملے گا، وہی لوگ پالتے ہیں ابھی بھی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ شعبان کی رات میں، آج کی یہی رات، عشاء کی نماز پڑھ کے سوئے ہوئے تھے۔ چھوٹا سا کمرہ تھا، ہمارے تمہارے جیسا بڑے بڑے بلڈنگ میں 4 انتس کی بلڈنگ ہے، اے سی والا، ایسا نہیں۔ کھڑا ہوئے تو یوں سلاپ میں ہاتھ آ جاتا، لکڑی کے پتے کے سلاپ، چھت ایسا تھا، اور چھوٹا سا چارپائی لکڑیوں کا، نہیں تو ایک چارپائی نہیں بچھائے تو ایسے ہی زمین میں۔ ساری دنیا ان کے صدقے میں بنی ہے، اور غربت کا عالم دیکھو کیا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ان کے پاس نہیں تھا۔ اللہ نے ایک بار کہا تھا کہ میرے محبوب اگر آپ کہہ دیں تو احد پہاڑ کو سونا بنا دوں گا، اور آپ کے پیچھے پیچھے یہ خود چلے گا، آپ کو لے کے جانے کی ضرورت نہیں ہے۔
جہاں جتنا دل چاہے سونا بیچ کے اپنا کام کر لو. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ نہیں مجھے نہیں چاہیے. میں ایک دن کھانا کھاؤں ایک دن نہ کھاؤں یہ مجھے پسند ہے. تو ایسا نہیں کہ مجبور تھے لاچار تھے کچھ آتا ہی جاتا نہیں تھا. احد پہاڑ کو سونا بنا کے پیچھے پیچھے چلنے کی بات کر رہا ہے اللہ. ہمارے تمہارے جیسے نہیں کہ کما کے بیروے میں بینک میں پاکٹ میں گھسا کے حفاظت سے رکھنا نہیں تو کوئی چرا کے لے جائے گا. اللہ کہہ رہا ہے کوئی چرا بھی نہیں سکتا اسے, یہ خود تمہارے پیچھے پیچھے چلے گا. لیکن ان کو پسند نہیں. اور گھر اتنا چھوٹا ہے, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ میرے ساتھ ایسے ہی سوئے رہتے کمرے میں, اٹھ کے نماز پڑھنے لگتے. وضو بنانے کی ضرورت نہیں. انبیاء علیہ السلام کو سونے سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے, ہم لوگوں کو ٹوٹ جائے گا. وضو کیا غسل بھی ٹوٹ سکتا ہے, لیکن انبیاء علیہ السلام سو کے اٹھے تو ان کا وضو نہیں ٹوٹے گا. سمجھ میں آ رہی بات؟ نبی سو جائے تو ان کا وضو نہیں ٹوٹتا. وضو چھوٹا ہے, چھوٹا. جب وضو نہیں ٹوٹ رہا ہے تو غسل کیسے ٹوٹ سکتا ہے؟ ان کا غسل بھی نہیں ٹوٹتا. ایک عورت آئی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیوی بھی اسی جگہ تھی, گھر میں آئی تھی. تو مسئلہ پوچھ رہی تھی, خواب میں گڑبڑ ہو جائے, ناپاک ہو جائے آدمی تو غسل کرنا فرض ہے یا نہیں؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرض ہو جائے گا. تو جو بیوی تھی نا وہاں پہ, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی, مسلمانوں کی ماں, وہ کہہ رہی کیا کہیں کا بات کرتی ہے تو کہیں کا بات ہے, یہ عورتوں کو بھی ہوتا کیا ایسا ہے؟ مردانہ کے خواب میں کیا کیا کہ گڑبڑ سا ہوتا رہتا ہے. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں ایسا نہیں ہے, عورتوں کو بھی ہو سکتا ہے. اختیار سے باہر ہے, سو گیا تو کیا اختیار ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے. یہ جو تو سمجھ رہی ہے کہ عورت کو نہیں ہوتا, یہ میری وجہ سے تجھے بچا ہوا ہے. یہ شیطان کھیلتا ہے, شیطان گڑبڑ کرتا ہے, اور نبی کے پاس گڑبڑ نہیں کر سکتا, اور نبی کی وجہ سے تیرے پاس بھی گڑبڑ نہیں کر سکتا. تو تم کو کبھی نہیں ہوا تو یہ مت سمجھنا کہ عورت کو نہیں ہوگا, عورت کو بھی ہو جاتا ہے. تو بہرحال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ غسل فرض ہو جائے گا. تو نبی کے سونے سے وضو بھی نہیں ٹوٹتا, غسل بھی نہیں ٹوٹتا کبھی بھی. تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ میں سوئی رہتی تھی, میرے ساتھ سوئے رہتے تھے, اٹھ کے نماز پڑھنے لگتے اسی جگہ. میں پاؤں پھیلا کے ایسے سوئی رہتی, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں جاتے تو ہاتھ سے ایسے ڈھکیل دیتے تھے ادھر, میں پاؤں موڑ لیتی تھی, سجدہ کر دیتی. جگہ نہیں ہے گھر میں, اتنا جگہ نہیں ہے کہ سکون سے نماز پڑھ سکے. سجدے کرنے کے وقت پاؤں کو ہاتھ سے ڈھکیلتے ہیں ادھر. ساری امت سو رہی ہے, نبی نماز پڑھ رہے ہیں. تو ہم لوگوں کو حالت دیکھو, ہم لوگ کتنا نمازی ہے, کتنا شوق ہے اور ذوق ہے. تو آج 15ویں رات کی بات بتا رہا ہوں. ایسے ہی سوئے ہوئے تھے, عشاء کی نماز پڑھ کے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس, تو اٹھ کے نماز پڑھنے لگے. نماز پڑھتے پڑھتے ان کو کچھ خیال آیا امتی کے بارے میں. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں سے باہر نکلے اور قبرستان چلے گئے, اور جا کے دعا کرنے لگے, یا اللہ یہ میری امت ہے, یا اللہ ان کو معاف کر دے. دعا کر رہے ہیں رو رو کے. تو عائشہ رضی اللہ عنہ سوئے سوئے سوچ رہی ہے کہ یار میرے پاس سوئے تو گئے کہاں. مان لو نماز پڑھتے تو پاؤں چھوتے تھے, میں موڑ لیتی تھی. نماز بھی نہیں پڑھ رہے ہیں, رات میں کہاں چلے گئے؟ باہر اٹھی, باہر نکلی تو مسجد کے پاس قبرستان اسی جگہ ہی ہے. قبرستان کی طرف دیکھ رہے تمہارے ایک آدمی ہے, قریب گئی اور جا کے کہی یا رسول اللہ آپ یہاں آ گئے. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پوچھ رہے ہیں کون؟ من انتی, تو کون ہے؟ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہہ رہی ہے عائشہ. من عائشہ؟ کون سا عائشہ؟ کہا عائشہ بنت ابی بکر. من ابو بکر, کون ہے ابو بکر؟ وہ پوچھتے 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 10-15 منٹ پوچھے. یہ پوچھنے کی ضرورت کیسے آئی؟ اللہ کی محبت میں,
اللہ کے ذکر میں اللہ سے اتنا زبردست تعلق اور لگاؤ میں نبی چلے گئے تھے کہ ان کو دنیا کی سمجھ نہیں آ رہی تھی، اس لیے بار بار پوچھنا پڑ رہا تھا کہ کون عائشہ، کون ابو بکر، کس کی بیوی ہے، کس کی بیٹی ہے۔ وہ پوچھتے پوچھتے دھیرے دھیرے پھر دنیا کی باتیں سمجھ میں آئی۔ ہم لوگ کو ہوتا ہے کبھی ایسا؟ کبھی ہوتا ہے؟ اتنا اللہ کی محبت میں گرفتار ہے۔ ہمارے کو ڈانس کرنے بول دو، ناگن ڈانس سب کر دیں گے، بوڑھا جوان سب۔ کبھی آیا ایسا محبت؟ کبھی دل میں اتنا اللہ سے محبت بھی ہے، اللہ کی محبت میں گرفتار ہوئے ہیں کہ کوئی ادھر پوچھ رہا تو پتہ نہ چلے کیا ہو رہا ہے۔ ایسے ہی اللہ والے بھی گزرے ہیں۔ امام حسین کے بیٹے زین العابدین نماز پڑھ رہے تھے، نفل نماز، گھر میں نفل نماز پڑھ رہے ہیں۔ کیا ہوا کہ کیسا ہوا کہ آگ لگ گیا گھر میں، سب بچے عورت جتنے بھی ہیں سب چلا رہے ہیں، دوڑ رہے ہیں، باہر نکل رہے ہیں، پانی مار رہے ہیں، سب کیا کرتے ہیں۔ وہ نماز پڑھتے ہیں تو پڑھتے ہی، کچھ فرق ہی نہیں پڑتا ہے۔ بہرحال کسی طرح آگ بجھا دیے، یہ نماز پڑھ رہے ہیں، سلام پھیر دیا تو ان کی بیٹی کہہ رہی ہے یہ سمجھ میں نہیں آتا ہے کچھ، تو کیا ہوا؟ آگ لگ گیا، آگ گھر جل گیا پورا۔ مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا، میں اس آگ کی فکر میں تھا کہ وہاں سے بچیں گے کیسے، اس جہنم کی آگ کے فکر میں تھا، مجھے اس کے خیال نے اس سے غافل کر دیا تھا۔ تو ایسے ان کو اللہ کی محبت رہتی تھی، آخرت کی فکر ایسی رہتی تھی۔ ہم لوگوں کو بھی ہوتا ہے۔ اللہ نے فرمایا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ بھی کیجئے، آپ اپنی امتیوں کو بھی بتائیے، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو اللہ کا ذکر کثرت سے کرو، کثرت سے، ٹائم ٹیبل فکس 10,000 5,000 6,000 کچھ نہیں، کثرت سے، بس کوئی گنتی فنتی نہیں۔ ایک شاعر کہتا ہے ذکر کے بارے میں نے تسبیح توڑ کے یوں پھینک دی، میں نے تسبیح توڑ کے یوں پھینک دی، اس کا نام گن کر کیوں لوں جو بے حساب دے۔ اس کے نام کی تسبیح میں گن کے کیوں پڑھوں گا جو بے حساب دیتا ہے۔ اس کا کہنے کا مطلب یہ تھا۔ تو اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو اللہ کا ذکر کثرت سے کرو۔ اس آیت کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا، اذکروا اللہ حتی یقولوا مجنون، کہ اللہ کا ذکر اتنا کثرت سے کرو، اتنا کثرت سے کرو کہ لوگ تجھے دیوانہ کہیں، یہ پاگل ہو گیا، نہیں یہ مینٹل ہو گیا، کیا ابھی سمجھ میں آتا نہیں، کب تو ہم ایسا کریں ذکر سوچے بھی نہیں، جانتے ہی نہیں تو سوچیں گے کہاں سے۔ تو اللہ کے ذکر اتنا کثرت سے کرو کہ لوگ تجھے دیوانہ کہیں۔ تو اللہ کی محبت بہت بڑی چیز ہے۔ آپ اللہ کی محبت میں پاگل ہو جائیں، دیوانہ ہو جائیں، ویسے ہوئے ہیں، یہ آج کے بزرگوں کی وجہ کی نہیں بتا رہا ہوں۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام آپ نے سنا ہوگا کبھی زندگی میں، اسی لیے بولتے ہیں کہ جب مجلس لگے مسجد میں، بیان وغیرہ کچھ چلے تو آگے بیٹھا کریں، کچھ تو آپ کو پتہ چلے گا۔ وہ اللہ کی محبت میں دیوانہ ہو گئے تھے۔ یہ صحابی ہیں، ان کے بعد تابعین کا نمبر آتا ہے، نام نہیں آ رہا ذہن میں، نام بالکل مشہور ہے، اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ، سنے ہیں زندگی میں نام؟ یہ بھی اللہ کی محبت میں دیوانہ ہو گئے تھے، پاگل۔ تو ایسے سلسلہ آ رہا ہے، ایسا نہیں کہ میں کوئی نئی چیز بتا دیا آپ کو۔ اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ دیوانہ ہو گئے تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے علی سے کہا تھا کہ دیکھو اویس کرنی سے اگر ملاقات ہو جائے تو اپنے لیے دعا کرانا، اور میری امت کے واسطے بھی اس سے دعا کرنے بولنا۔ تو بولے ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، انشاءاللہ ضرور کریں گے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے، ابو بکر صدیق بھی چلے گئے، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت تھی، تو یہ حج کرنے گئے ہوئے تھے، علی اور عمر دونوں ساتھ میں، سسر داماد۔ علی جو ہے سسر ہے، عمر فاروق داماد ہے، یہ سسر داماد دونوں حج کرنے گئے ہوئے تھے۔
مکہ مکرمہ میں. تو علی نے کہا کہ اویس قرنی آیا ہوگا شاید، معلوم کرو. تو انہوں نے کہا، عمر فاروق نے اعلان کروایا کہ قرن کے رہنے والے سب کھڑے ہو جائیں مجمع میں سے. تو سارے کھڑے ہو گئے. اس میں اویس قرنی کون ہے؟ تو وہ کھڑے نہیں ہوئے. ہم لوگ رہتے تو جلدی کھڑا ہوتے، میں میچ اویس قرنی میچ کرنے ہیں. ماہر ہے نا ہم لوگ، ماہر ہے، ایک نمبر کے مکار، جلدی سے کھڑا ہو جاتے ہیں. کھڑے نہیں ہوئے. پھر کہا کرن خاندان والے کھڑے ہو جائیں، باقی سب بیٹھ جائیں. تو سب کرن خاندان والے کھڑے ہو گئے، سب باقی بیٹھ گئے. کہا اس میں اویس قرنی کون ہے؟ تب وہ دیکھے کہ یار بچ نہیں پاؤں گا، پکڑ لیں گے لگ رہا ہے. وہ ہمارے چھوڑے گا نہیں، پکڑ لے گا مجھے. تو بول رہے ہیں کہ بھائی لوگ مجھے ہی کہتے ہیں اویس قرنی. کہا ادھر آ جا، میرے لیے دعا کر کہ اے اللہ اس کو جنت میں بغیر حساب کتاب کے ڈال دینا. کہ میں دعا کرنا؟ اللہ اللہ، تمہیں صحابی، تمہیں نبی کے سسر، اور تمہارے واسطے میں دعا کرنا؟ کہاں تو دعا کر. تو انہوں نے ہاتھ اٹھایا، دعا کر دیا کہ یا اللہ یہ عمر فاروق کو بغیر حساب کتاب کے جنت میں ڈال دینا. تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی جگہ تھے. کہا میرے لیے بھی دعا کر دے یار، بڑی مہربانی ہوگی. کہا میں دعا کرنا یار، تم لوگ صحابی ہو کہ ایسی باتیں کرتے ہو؟ کہا ہاں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا کہ اس سے ملاقات ہو جائے تو دعا کرانا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام امت کے لیے دعا کرو. تو انہوں نے دعا کیا، 1 منٹ میں غائب ہو گئے. اسی جگہ سارا مجمع لگا ہوا ہے. جیسے ہی دعا کیا، یا اللہ علی یہ مرتضیٰ کو بغیر حساب کتاب کے جنت میں ڈال دینا، یا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی کو جنت میں ڈال دینا، دعا کرتے ہی غائب ہو گئے. اس کو بولتے ہیں ابدال. وہ لوگ دیوانے ہو جاتے ہیں اللہ کی محبت میں، پاگل. اس کو ابدال کہا جاتا ہے. ابدال کا مطلب ہے جگہ بدل دینا، سیکنڈوں میں. اسی جگہ دعا کر رہے ہیں، مجمع حج کرنے والے حاجیوں کا بھرا ہوا ہے، 1 سیکنڈ میں غائب ہو گئے. ہم لگے تلاش کرنے کی، یار صحابی لوگ اسے دعا کریں تو ہم بھی کرائیں گے، ہم بھی کرائیں گے، ہم بھی دعا کرائیں گے. ملے نہیں. تلاش جاری ہو گئی، سب تلاش کرنے لگے، کہیں بھی نہیں ملے. تو یہ اللہ کی محبت میں پاگل ہو جاتے ہیں. ان کو دنیا کی سمجھ نہیں ہوتی. تو ایسا ہے، اللہ کا ذکر اتنا کثرت سے کرنا ہے. تو بیان کرنا مقصد نہیں ہے، عمل کا جذبہ بیدار ہو جائے، عمل کرنا ہے. تو آپ کا جب تک جسم، دماغ، دل ساتھ دے رہا ہے تب تک ذکر کریں، قرآن کی تلاوت کریں، نماز پڑھیں. اور جہاں دل دماغ ساتھ نہیں دے رہا ہے تو آرام سے جا کے گھر میں سو جائیے، یا مسجد میں بیٹھ کے. اچھا جملہ بولنا، خراب بول رہے ہیں، ایک دم تکلیف لگے، ایک دم چیڑ ہو جائے. مسجد میں بیٹھ کے بات نہیں کرنا بھائی. آپ کو بات کرنا ہے باہر چل جائیے، آرام سے کریں. مسجد میں کریں گے تو پھر الفاظ بہت خطرناک نکل جائیں گے. اس لیے بتا رہا ہوں، اس لیے کہ ایک تو نیکی کام کرتے نہیں، ہم لوگ گناہ سنا کرتے رہتے، گناہ پہ گناہ، گناہ پہ گناہ. وہ سارا نام اعمال کالا ہو گیا ہے. کبھی پرپاس سے کسی غریب کے 1 روپیہ 2 روپیہ دیا ہوگا، وہ نیکی ہے، اس کو بھی آگ لگا دیتے ہیں. یہاں بیٹھ کے کہیں باہر جا کے کرو، کم سے کم نیکی تو بچ جائے گا. وہ جو نیکی لکھا گیا ہے نام اعمال میں وہ تو بچے گا، اس کو بھی آگ لگا دیتے ہیں. تو باہر جا کے کریں، یہاں مسجد میں نہیں. نہیں تو جا کے آرام سے سو جائیں، گناہ نہیں ہوگا آپ کو. اس لیے خیال رکھیں. اور جیسے ہی عشاء کی نماز آپ ماشاءاللہ الحمدللہ تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھے ہیں، میری امید ہے اور تمنا یہی ہے کہ آپ فجر کی نماز بھی اللہ کے واسطے تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھ لیں، بہت ثواب ہوگا. اس لیے خیال رکھیں. بھلے آپ کو یہ عبادت نہ کریں، گھر جا کے سو جائیں، لیکن تکبیر اولیٰ کے ساتھ فجر کی نماز پڑھ لیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو، خود مجھے اور آپ کو نیک عمل کرنے کا جذبہ، شوق، تمنا، آرزویں پیدا فرما دے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.